السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ میں ریبہ بصری بہت ہی انٹرسٹنگ قرآنی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی جناب، آج کا جو واقعہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، نو ڈاؤٹ۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے مزید پڑھنے کا جو ہے ایک لگن اجاگر ہوا کہ نہیں، اس کو اور پڑھنا چاہیے، اس کی اور ڈیپتھ میں جانا چاہیے۔ جب اس کو میں نے پڑھا تو آج کی جو دنیا ہے اس کے بہت سے حقائق میرے سامنے آئے، اور آئی ایم شیور اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگے گا۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو واقعہ ہے اس کا جو عنوان ہے یہ ہے کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ اب یہ کیسے مردے زندہ ہو گئے، یہ کون لوگ تھے 70,000 کی کوانٹٹی میں جو مر گئے اور پھر زندہ ہوئے، تو ان کی ڈیٹیل میں آپ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی غیرت مند اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے آئے، اس کے بعد جو تیسرے آئے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ایک لقب بھی ملا تھا، اور لقب کا نام تھا ابن العجوز، یعنی بڑھیا کے بیٹے۔ اب بڑھیا کے بیٹے ابن العجوز کہلانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بیسیکلی اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ شی از ویری اولڈ۔ آئی تھنک ابھی کے جو دور میں ہم دیکھیں لیڈیز کی جو عمر ہوتی ہے میرے خیال سے 65 ہوتی ہے، ایون آئی تھنک وہ 85 کے بھی ابو پیدا ہوئے تھے، یا مائٹ بھی پاسبل وہ 100 سے ابو تھے جو اس وقت کی ایج چل رہی ہوں گی۔ اچھا، تو اس واقعے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا جو ایک جماعت تھی، جو ایک قبیلہ تھا، وہ حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، بنی اسرائیل کی وہ قوم۔ اچھا، اس شہر میں جو ہے ایک تعاون پھیل گیا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے موو آن ہو گئے، یعنی وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے کہ شاید ہم وہاں جا کے محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اپنا شہر چھوڑ کے وہاں سے بھاگ کے وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت ہی بری لگی، بہت ہی ناگوار گزری۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل کی طرف روانہ کر دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور بہت زور سے چیخ ماری۔ آئی تھنک اس چیخ کا ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو فرشتے نے چیخ ماری ہوگی اور جس سے ان تمام افراد کی ڈیتھ ہوئی، ہم اس کا ذرہ برابر بھی میرے خیال سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اٹس ویری ڈینجرس۔ اچھا، اس فرشتے نے عربی میں جو چیخ ماری وہ کچھ اس طرح سے بولا، موتوا موتوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کے بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب 70,000 لوگ ایٹ اے ٹائم مر گئے۔ ان مردوں کی جو لاشیں تھیں وہ کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں اور گلنے سڑنے لگیں۔ اگر اس دور میں جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ فوراً اس کو سیکنڈ ڈے دفنا دیتے ہیں، کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ قبر کی امانت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لاشیں 8 دن تک اس کھلے میدان میں پڑی رہیں اور سڑنے لگیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی بدبو اور تعفن اٹھنے لگا۔ اتنے سارے افراد تھے، وہ 70,000 کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو کس طرح کفن پرووائڈ کریں۔ اب کوئی 1-2 یا 200-300 کی بات بھی نہیں تھی، 70,000 کی کوانٹٹی تھی۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ان لاشوں پہ رحم کھایا اور انہوں نے آس پاس ایک بارڈر بنا دی، یعنی کہ 4 دیواریں کھینچ دی کہ یہاں پہ کم از کم درندے آ کے ان لاشوں کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، یعنی کہ ان کو کھا کے ان کو اس طرح نہ کریں۔ اس لیے انہوں نے کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھا کے آس پاس دیوار باؤنڈری کھینچ دی۔ اچھا، جب کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے گزرنا ہوا تو ان لاشوں کے پاس سے جب وہ گزرے تو
اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گھر و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ دیدہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کے انہوں نے دعا کی اور کہا، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے، جو اپنی آپ کو بچانے سے جو ہے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت انسیت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں بھی شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بہت سوز دل کے صحیح اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں جو ہیں حرکت میں آ گئیں اور وہ اکٹھی ہو گئیں، اور پھر دوسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم اللہ کے حکم سے تم پہ گوشت آ جائے، تم لوگ گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے اوپر جو ہے گوشت چڑھنے شروع ہو گیا، یعنی گوشت اس کے اوپر آنا لگ گیا اور وہ ایک باڈی کی صورت میں تیار ہو گئی۔ پھر جو ہے تیسری وحی نازل ہوتی ہے، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں پڑتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، اور ان لاشوں نے کیا بولا؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کے اپنے اپنے شہر آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابھی جو ہمارا کووڈ-19 2020 میں آیا تھا چائنا سے، تو جب میں اس واقعے کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہی بلنک کر رہا تھا کہ جب کووڈ-19 چائنا میں آیا اور کچھ لوگوں کو پتہ تھا لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن جن لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہم میں وائرس ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ پھر بھی بیرون ملک کا سفر کر رہے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم اس جگہ سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے تعفن پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ وہ وبا آئی ہوئی، ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جا کے محفوظ ہو جائیں۔ حالانکہ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ جس جگہ، جس ملک میں، جس شہر میں تعفن ہو، وبا ہو، وہ لوگ وہیں محفوظ رہیں۔ وہ وہاں سے نکل کے دوسروں لوگوں کو بھی اس وبا میں ملوث کر دیتے ہیں، وہ وبا لگا دیتے ہیں۔ یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں درج ہے، اور دیکھیں اب جب وہ ہمارے سامنے ایز اے پریکٹیکلی آ رہی ہے تو ہم حیرت کر رہے ہیں کہ یار جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ واقعی اوتھینٹک ہے، ہمیں وہ مان لینا چاہیے، ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن بس کچھ خر دماغ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ اور یہی ہوا جب یہ وبا دوسرے ممالک سے بہت زیادہ پھیلنے لگی دنیا میں، تو سب ممالک نے اپنی فلائٹس کو کینسل کر دیا، روک دیا، اور اپنے باشندوں کو اپنے اپنے ملک کی حد تک محدود کر دیا کہ آپ لوگ کو یہاں سے نہیں نکلنا۔ انسان کو سمجھ آتی ہے لیکن ذرا دیر سے۔ اچھا، تو اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس واقعے کو لے کے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں وفات پا گئے تھے اور مر گئے تھے، 8 دن تک ان کی لاشیں میدان میں سڑتی رہیں، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا
ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پہ نمودار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بلکہ چھوٹے کیا ابھی کی بھی بات ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انٹرنیشنل فلائٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار انگریزوں کے پاس سے بڑی بدبو آتی ہے، وہ شاید نہاتے نہیں ہیں اس وجہ سے بدبو آتی ہے۔ لیکن جب میں یہ واقعہ پڑھی تھی تو میرا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا تھا یار، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے، سب ڈیٹیل مینشن ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں جانتے، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ انگریزوں کے پاس سے بدبو اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں کئی کئی دن تک۔ انگریزوں کے پاس سے بدبو اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی اس نسل سے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا تھا، جو 70,000 مردے مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سمجھنے والوں کے لیے عبرت ہے اور نہ سمجھنے والوں کے لیے نادانی ہے۔ میں بس یہی کہوں گی، اس پورے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ یہی ہے کہ موت سے بھاگنا صرف بزدلی ہے۔ موت سے ہم بھاگ ہی نہیں سکتے، نہ موت 1 منٹ پہلے آتی ہے، نہ موت 1 منٹ بعد آتی ہے۔ موت اسی ٹائم پیریڈ پہ آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہوتی ہے موت اس شخص کے لیے۔ ادھر ادھر بھاگ کے چھپ جانا، کسی اور ملک چلے جانا، جنگل چلے جانا، آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور دوسری بات یہ جو ہمیں اس آیت سے اور اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کسی ملک میں کوئی وبا آئی ہے، آپ موو آن ہو کے کہیں اور چلے جاؤ، آپ میدان جنگ میں ہو، آپ جہاد میں ہو اور آپ ڈر کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ بہت ہی خوبصورت کچھ اشعار ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گی اسی واقعے سے ریلیٹ۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی آڈیو اور آج کا واقعہ ضرور بتائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔